بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جن کے خواب بکھر گئے کے سلسلے کا 7واں پروگرام لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے ہزاروں لاکھوں محسن ہیں، لیکن محسن بیگ صاحب کا شمار عمران خان صاحب کے بڑے محسنوں میں ہوتا ہے۔ ویسے تو بیگ صاحب یاروں کے یار ہے اور ہر ایک یار کے ساتھ حسب استطاعت ان پہ احسان کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پہ انہوں نے کئی حوالوں سے احسانات کیے۔ ایک تو محسن بیگ صاحب صحافی ہے، تجزیہ کار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وسائل سے بھی نوازا ہے، تو انہوں نے پیسے کے لحاظ سے بھی عمران خان صاحب پر بے تحاشا احسانات کیے۔ پھر محسن بیگ صاحب ایک عام صحافی نہیں اور ایک عام تجزیہ کار نہیں، بلکہ وہ ایک اچھے کیمپینر بھی ہیں اور پولیٹیکل کیمپیننگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے لیے ڈٹ کر کیمپیننگ بھی کی۔ اور پھر محسن بیگ صاحب جو اسلام آباد اور پنڈی میں ڈرائنگ روموں کی سیاست ہوتی ہے، تو اس کے بھی بڑے شہسوار ہیں، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو بنانے اور گرانے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور تو اور خود ہمارے جیو کے ساتھ لڑائی ہو باقی جگہوں پہ، تو محسن بیگ صاحب ہی نے عمران خان صاحب کے مخالفین کو خراب کرنے میں یا جھکانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر محسن بیگ صاحب چونکہ سیاست کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں، تو وہ سیاسی فرنٹ پہ بھی عمران خان صاحب کے ایک دوست کی حیثیت سے ان کی رہنمائی کرتے رہے، اور حتیٰ کہ میری معلومات کے مطابق آپ ان سے تصدیق یا تردید کرائیں گے کہ ان کی تقریریں لکھنے میں، ان کے ملنے جلنے کے طریقے سکھانے تک سب چیزوں میں محسن بیگ صاحب ان کا ساتھ دیتے رہیں۔ لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ محسن بیگ صاحب کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی، تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور انہوں نے مہربانی کی ہے۔ ان سے جانیں گے کہ بیگ صاحب کیا واقعی مایوس ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو اب تک کیوں نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت شکریہ بیگ صاحب، بہت مہربانی۔ اور سب سے پہلے کب سے آپ کا خان صاحب سے تعارف تھا؟ ایکچولی تعارف تو پرانا تھا، لیکن 2013 الیکشن کے بعد ایک دن ان کی کال آئی، ٹھیک، جب افتخار چودھری صاحب نے ان کو ایک سو کیا۔ پہلے انہوں نے ان سے معافی مانگی تھی، پھر جب وہ اتر گئے تو انہوں نے کچھ ایسے ان کے بارے میں کومنٹس کیے جس کے اوپر انہوں نے سو کیا، تو یہ اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی میری پولیٹیکلی پارٹی پی ٹی آئی کی تھوڑی سی مدد بھی کر دیں۔ تو میں بیسک طور پر یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی فورس تھرڈ پارٹی آئے جو کم سے کم جو ہماری روایتی سیاست ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہو۔ اس سلسلے میں پھر ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کرنی شروع کی اور کرتے رہے جب تک یہ پرائم منسٹر نہیں بنے۔ جی کچھ تو مجھے علم ہے، لیکن کس کس نوعیت کی مدد تھی؟ دیکھیے، خان صاحب بیسیکلی پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں۔ ہاں، فیم تھا، ایک سٹار ہے پاکستان میں، ان کا فیم کافی تھا۔ اب اس پولیٹیکل پارٹی خالی فیم سے نہیں چلتی، آپ کو سیاست کے طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو لوگ چاہیے، اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو نیچے لوگ ہوں گے تو آپ کی پارٹی بنے گی۔ تو میں نے کوشش کی کہ بہت سے پولیٹیشنز کو، کیونکہ ان کے خیال میں تھا، انہوں نے کے پی کے میں کہا کہ جی نئے چہرے لائیں گے۔ وہ نئے چہرے آپ نے دیکھا سینٹ میں سارے بک گئے، پھر ان کو 20 لوگ نکالنے بھی پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک پروگرام بھی ہم نے کیا۔ تو نئے چہرے تو موسٹلی فلموں میں ضرورت پڑتے ہیں، پولیٹکس میں نہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ ونیبل کینڈیڈیٹس لیں، ان کو اپنی پالیسیز پہ لائیں۔ تو خان صاحب نے وہ کیا، بہت سے لوگ شامل ہوئے، کچھ ہمارے کہنے پہ ہوئے، کچھ کسی اور کے کہنے پہ شامل ہوئے۔ تو نیچرلی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب سے یہ میرے اندازے کے مطابق 2 درجن سے زائد شاید
الیکٹیبلز آپ کے کہنے پہ یا آپ کی کوششوں سے شامل ہوئی ہوں گے، میرا یہ اندازہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں ہیں. ٹھیک. اور وہ اچھے لوگ تھے، ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں. میں نے اچھے لوگ ان کو دیے. ایون چودھری سرور صاحب، وہ میری والدہ کی فوتگی پہ یہاں آئے تو میں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ ریزائن کریں اور عمران خان صاحب کے ساتھ آئیں. اسی روم میں ہی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور بھی بہت سے لوگ خان صاحب کو اسی روم میں ملے ہیں. تو وہ بھی شامل ہوئے، جو کہ خان صاحب بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ کسی طریقے سے آ جائیں اور آرگنائز کریں. لیکن کیونکہ یہ مستقل مزاج نہیں ہے خان صاحب، اور اس کی مثالیں میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں. اور یہ ابھی بھی جو ان کے اندر حکومت بنانے کے بعد جو چینج آیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ کے کول و فیل میں تضاد آیا، آپ نے جو کچھ کہا، جو آپ کا منشور تھا، یا جو آپ نے اسپیچز کی ہیں، جو آپ نے وعدے کیے، وہ ساروں سے آپ منحرف ہو گئے اور آپ ایک نئی ڈگر پہ چل پڑے، جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ، میں ووٹر بھی ہوں، میں نے ان کو ووٹ بھی دیا اور بہت سے لوگوں نے بھی دیا، مڈل کلاس. میری معلومات کے مطابق تو ووٹ کے ساتھ نوٹ بھی دیا. نوٹ میں نے بہت سے لوگوں سے ان کو لے کے چندہ دیا جی. وہ کیش کی صورت میں تھا، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا کیا اس کا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن لے کے دیا بہت سے لوگوں سے. آپ بتانا پسند کریں گے کہ اندازاً اماؤنٹ کتنی ہوگی جو آپ نے دلوائی ہے ان کو؟ میرے خیال میں اوور 1 بلین. اوور 1 بلین؟ یس، روپیز. اچھا. اور یہ جو 7 آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کئی جگہوں پہ ان کے معاملات بنا کے رکھنے میں بھی آپ کردار ادا کرتے رہے؟ جی، میں نے جو میرے دوست تھے اس سائٹ پہ، میں نے ان سے ان کا اچھا تعارف کروایا. جو غلط فہمیاں تھیں یا جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت تکبر اور مغرور ہیں، اور ان کا جو ملنے کا سٹائل ہے، پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارا کلچر ہے، جو بھی بندہ آپ سے ملے آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور سلیم بھائی، رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے، دینے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور یہ میں خان صاحب کو سمجھاتا رہا کہ آپ جس سے بھی ملیں، ایون کارکن سے بھی ملیں، آپ رسپیکٹ دیا کریں. تو وہ شاید ان کے بس کا کام نہیں ہے کس طریقے سے یہ لوگوں سے ملتے ہیں. تو وہ ایک جنرل امپریشن تھا کہ یہ کسی کو پانی کا نہیں پوچھتے، بٹھاتے نہیں ہیں، بات نہیں اسی طریقے سے کرتے، ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں ملاتے. وہ سب وقتی طور پر تو ہم نے کرنے کی کافی کوشش کی، اور وہ تاثر کو ہم نے کافی حد تک کم بھی کیا. ہاں، ملوایا ان کو کافی لوگوں سے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ابھی آپ کیا، ظاہری بات ہے آپ جیسے لوگوں نے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ایک تھرڈ فورس آئے، اسی نیت سے کر رہے تھے، اور یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مخالفت میں ایسا کر رہے تھے. آپ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہم جیسے لوگوں کو اگر معلوم تھا تو ظاہری بات ہے کہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم، شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ، یا زرداری صاحب، ان لوگوں کو بھی آپ معلوم تھا کہ آپ ان کے ایک مخالف کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس دوران ان کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، نون گورنمنٹ، یا انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا؟ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ اسپیشلی میرے پہ نظر ثانی کرتی ہے، اور جب بھی آتے ہیں ہمیں کیسز تو بنانے کی کوشش کی نہیں بنے. ہمارا کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں سرکار میں رہا ہوں اور کوئی کرپشن کی ہو. ہم تو کبھی سرکار میں نہیں رہے. وہ اپنے مخالفین کو جس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، ہمارے نیوز کو 5 سال، میرے جو دونوں اخبار تھے ان کو کبھی 5 سال میں ایڈ نہیں دیا انہوں نے. تو نیچرلی اگر میرا پیپر چھپتا ہے اور بکتا ہے تو ایڈ جو گورنمنٹ کا وہ میرا حق ہے. لیکن وہ حق انہوں نے 5 سال ہمیں نہیں دیا. وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. میں نے بھی کبھی ان سے کوشش نہیں کی. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، میرے نیبر ہیں، میری ان سے بہت شناسائی ہے، اور وہ تھے اس چیز کے اوپر کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کیوں مدد کر رہے ہیں. پھر گھر بھی آمنے سامنے ہے، تو خان صاحب کیونکہ یہاں روٹین میں آتے تھے، تو میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس وقت، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کر سکتا ہے. کیونکہ ایک تو وہ کبھی گورنمنٹ میں ہی نہیں آیا، کوئی کرپشن کا ویسے کوئی
لگیج یا بیگیج نہیں تھا ان کے اوپر بلیم کا، تو اس میں ایزی تھا کہ وہ سیلیبل ہے مارکیٹ میں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے خان کی جو شخصیت تھی. لیکن اب جب میں ریئلائز کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں بھی بناوٹی بن کے دھوکہ دیا. وہ نہیں تھے جو تھے. اچھا. تو ابھی جو نہیں، میں یہ اس چیز پہ حیران ہو جاتا ہوں نا کہ آپ جیسے جہاں دیدہ انسان جو صحافی بھی ہے، جو پوری دنیا میں بھی گھوم پھرتے ہیں، جو یہاں پہ بھی زرداری صاحب اور اس لیول کے لوگوں کے ساتھ دوستی، اقتدار کے سب داو پیچ یہ جانتے ہیں، تو یہ خان صاحب اتنے ذہین ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. ثاقب بھائی، میں ابھی کبھی سوچتا ہوں، یا میرے جو دوست ہیں جن کے ساتھ ہوا، ہم سوچتے ہیں کہ کیسے یہ ہم سے چیزیں اگنور ہوئیں ان کی شخصیت کے بارے میں. وجی الدین صاحب ایک دن پروگرام میں تھے جو انہوں نے گفتگو کی پیسوں کے بارے میں، جس پہ انہوں نے بہت غصہ کھایا، میرے پہ بھی بہت غصہ کھایا. اب اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ جتنا کیش گیا وہ کدھر گیا، اور یہ کوئی خالی میں ہی دینے والا نہیں تھا، اور بھی بہت تھے جو کیش کی صورت میں ان کو دے رہے تھے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے فنڈ ہونا چاہیے، اور کیونکہ پاکستان میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ بہت پیسے والے ہیں، تو نیچرلی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کمپین چلانے کے لیے، جلسے کرنے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے. لیکن ایمانداری خالی فائنینشیل نہیں ہوتی، مورل کرپشن جو ہے وہ فائنینشیل کرپشن سے بہت زیادہ معیوب بات ہے. لیکن ہم سے وہ چیزیں اس وقت اگنور ہوئیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. شاید وہ کیونکہ ہم ایک ون ٹریک پہ چل رہے تھے، اور ہمارا جو سارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو بلڈ کیا جائے، وہ چیزیں اگنور ہوئیں. اور اب اگر پیچھے جا کے میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مسٹیک لائف میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بات تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وعدہ نہیں نبھاتے، دوستی نہیں نبھاتے، یا پھر معاشرتی حوالوں سے عزت نہیں دے سکتے، لیکن فائنانشلی خود وہ کرپٹ تو نہیں ہے نا. دیکھیں، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، مجھے جتنا علم ہے، فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے تو یہ نظام چل کیسے رہا تھا؟ یہ ان کا سارا خرچہ آج بھی میں ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو بلیزر پہنا ہوا تو وہ تو 2 لاکھ میں نہیں آتا. 2 لاکھ روپے میں تو 1000 پاؤنڈ نہیں بنتے. تو ان کے جو بچے ہیں وہ کہاں سے کھا پی رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے ان کو، کیسے کر رہے ہیں، یہ اپنا خرچہ کیسے کرتے ہیں، بجلی کا بل کیسے دیتے ہیں. اسٹیٹ ہے ان کی اپنی، وہ اسٹیٹ کا خرچہ کون کرتا ہے؟ ان کی کون سی بظاہر انکم ہے؟ دکھائیں لوگوں کو. کتنا ٹیکس آپ بھرتے ہیں؟ انکم ٹیکس. لوگوں کو آپ ٹیکس دینے کی، لوگوں کی آپ نے جان عذاب کی ہوئی ہے ٹیکس لگا لگا کے، بڑھا کے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکس. تو آپ بتا دیں آپ کتنا دیتے ہیں، کیا بزنس ہے آپ کا، یہ سارا کچھ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر اور ریاست مدینہ کی تو بات کرتے ہیں، یہ بتا دیں جو آج بلیزر پہنا تھا یہ کس نے گفٹ کیا آپ کو، اور کس لیے کیا، اور کہاں سے آیا؟ اچھا. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ بھاشن سارا دن دیتے رہے، آپ نے ایک پکڑا ہوا ہے کہ جی ریاست مدینہ. لیکن آپ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کا بنی گالہ تک بھی ایکسس تھا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جو خان صاحب کے ذاتی معاملات میں بھی شریک مشورہ رہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی آپ کی قربت رہی. تو یہ جو وجی الدین صاحب کہتے ہیں، تو یہ واقعی کیا ان کے گھر کا خرچہ وہ پورا کرتے تھے؟ دیکھیں، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کیش کا کوئی پروف نہیں ہوتا. لیکن وجی الدین صاحب جھوٹ نہیں بول رہے، یہ میں تصدیق کر دیتا ہوں. اچھا. اور یہ بات درست ہے کہ جہانگیر ترین صاحب صرف پارٹی پہ اخراجات کرتے تھے؟ مثلا جہانگیر ترین صاحب نے بھی اس کے جواب میں جو ٹویٹ دی ہے تو اس سے یہی میسج وہ دینا چاہتے کہ ہاں میں نے بہت زیادہ خرچ کیے ہیں، لیکن وہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ صرف پارٹی پہ خرچہ کرتے تھے یا کہ خان صاحب پہ بھی کرتے تھے؟ دیکھیں جی، میری نظر میں جس دن وہ آئے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلی ایک لینڈ کروزر بلٹ پروف 0 میٹر جو ابھی خان صاحب نے واپس کی ہے.
جب خبروں میں آ گیا, جس کو خان صاحب 5 سال 6 سال چلاتے رہے ہیں. اور گھر جو خان صاحب کا پہلا تھا, اور جب جہانگیر صاحب آئے اور جب وہ حالات بدل گئے تو وہ صاف ظاہر تھا, وہ تو انہی کا گھر ہے نا جی, جس میں آج بھی خان صاحب رہتے ہیں. اس کو تبدیل کیا, بنایا, سب کچھ کیا, تو وہ کہاں سے آئے؟ نیچرلی جہانگیر صاحب ایک بزنس مین ہیں اور ایک آنریبل آدمی ہے. وہ اس طریقے سے تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کیا دیا, کیونکہ اس کی چیزوں کے تو کوئی پروف ہے نہیں. اگر میں آپ کو ایک بوری میں پیسے دے دوں تو اس کا میں کلیم تو نہیں کر سکتا, لیکن بالکل پیسے گئے ہیں, جاتے رہے ہیں. اور انہوں نے بہت خرچ کیا, علیم خان صاحب نے بہت خرچ کیا, اور بہت سارے فائنینسر تھے جو دونوں سائڈوں میں بھی پلے کر رہے تھے. اچھا, وہ پیپلز پارٹی کو بھی فنانس کر رہے تھے, ان کو بھی کر رہے تھے, نون کو بھی کر رہے تھے. تو وہ خان صاحب اگر آنیسٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بتائیں نا کہ آپ ساروں سے پیسے کیوں لے رہے تھے؟ نہیں اس میں ایک تو یہ آپ کی کیسے ان کے بارے میں کوئی آپ کی لڑائی جھگڑا ہوا, ان کے لوگ آپ کے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی شاید ان کو حکومت میں کوئی عہدہ چاہیے تھا یا کچھ مفادات چاہیے تھی, جب وہ پوری نہیں ہوئی تو تبھی یہ آپ لوگ عمران خان کے مخالف بن گئے؟ سلیم بھائی, میں تو کبھی خواہش مند ہی نہیں ہوں کہ میں کسی عہدے پہ آؤں. آپ نے مجھے دیکھا کبھی اس طریقے سے؟ مجھے پہلی دفعہ تینوں کریکٹر زندہ ہیں. مشرف صاحب نے کہا کہ آپ سینٹ میں آ جائیں, میں نے کہا نہیں جی مجھے شوق نہیں ہے, اور میرے لیے وزیر بننا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن میری یہ کبھی خواہش نہیں رہی. اور جو ان کے پرسنل اسسٹنٹ اور پرسنل سٹاف تھا, اون چودھری صاحب, وہ گواہ ہیں. اور دوسرے گواہ ہیں طاہر خان صاحب جو نیوز 1 کے مالک ہیں. یہ 14 اگست کی بات ہے, مجھے خان صاحب نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ ایز اے ایڈوائزر آن میڈیا, میں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں آؤں گا, کیونکہ 5 سال میں نے ان کا میڈیا بہت حد تک ہینڈل بھی کیا. میرا ہی اسٹاف تھا, میں ان کو ان کی جتنی بھی فوٹیجز ویڈیوز تھیں وہ میرا اسٹاف بنا رہا تھا, اور ہم نے تو کبھی کوئی پیسے ویسے نہیں لیے. تو وہ بات جھوٹ ہے. میں اصولی طور پر جو میرا ان سے اختلاف ہوا وہ یہی تھا کہ انہوں نے, جس بندے نے ان کے اوپر خرچ کیا, انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا, اور پھر جو اصولی طور پر بزنس کمیونٹی کو اور فائنانس اور اکانومی کے اوپر جو ان کی پالیسیز تھی, میں ان کو روکتا رہا کہ آپ خراب کر دیں گے, پھر آپ سے سنبھلنا نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کے 5.8 پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے گروتھ ریٹ. آپ دیکھیے اسد عمر صاحب نے آ کے 2 منی بجٹ دیے اور اسی میں آپ نے بیڑا گرک کر دیا, اور پھر اکانومی آپ سے سنبھلی نہیں. تو میں جو لاسٹ میری ان کی ملاقات ہوئی اس میں تقریباً سارے وزیر تھے. فواد تھا, بابر اعوان صاحب تھے, فردوس تھی, زلفی تھا, بہت سے لوگ تھے. اور اس میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میٹنگ اس لیے بلائی گئی تھی کہ حمید ہارون صاحب کو اور شکیل الرحمان کو ایڈ بند کرو, پکڑو, کیسز بناؤ, تو میں اس پہ مخالف تھا کہ دیکھیں 5 سال نواز شریف صاحب نے ہمارے ایڈ بند کیے رکھے. اچھا, انہوں نے کہا کہ میر شکیل کو اور حمید ہارون کو پکڑو اور کیسز بناؤ اور ایڈ بند کر دو. میرا موقف یہ, حالانکہ وہ جو حامد میر صاحب کے کیس کے بعد جب میر شکیل اور یا جنگ گروپ اور ان کی جنگ تھی, تو اس میں تو آپ نے ان کے لیے بھرپور جنگ لڑی جی. اور میں اس چیز کا مخالف ہوں. میں نے ادھر میٹنگ میں کہا یہ سب گواہ ہیں, آپ ان سے علیحدہ سے پوچھ سکتے ہیں. اسد عمر صاحب بھی تھے, اچھا, سب وزیر تھے. میں نے کہا دیکھیں 5 سال ہمارے ایڈ بند رہے, میں مرا نہیں, میرا اخبار بھی بند نہیں ہوا. آپ اگر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو ایڈ کم کر دیں, بند نہ کریں. دوسرا, کیسز اور اریسٹ والی بات نہ کریں. اب آپ سرکار میں ہیں, جب آپ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ٹھیک ہے آپ کی مخالفت ضرور کی, لیکن ہم نے آپ کو نیچے نہیں گرنے دیا. ہم بھی مقابلے میں تھے. اگر وہ ایک خبر آپ کے نیگیٹو آتی تھی تو ہم بھی اس کا کاؤنٹر جواب پراپر دے رہے تھے. میڈیا کا بیسک جو میڈیا کی چیز ہے وہ مینجمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا سرکار کو یا کسی شخصیت کو کس طریقے سے بیلنس میڈیا میں رکھتے ہیں اور اس کا ایک نیریٹو بناتے ہیں اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتے. اچھا, یہ حکومت سے پہلے آپ نے ان کے میڈیا کو مینج بھی کیا,
یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے صحافت میں اور سیاست میں مخالفین کی، اور یہ گالم گلوچ اور اس کی، تو ان کے لوگ یہ کہتے ہیں ترجمان کہ جی یہ عمران خان صاحب کی مرضی نہیں ہوتی، یہ تو ورکر خود کرواتے ہیں. ہمیں کچھ ایسی انفارمیشن کہ نہیں، وہ سب کچھ ان کے ایما پہ ہوتا ہے. ایکچولی وہ سوشل میڈیا کا جی ان کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا، اور اس کے بھی پیسے ایک صاحب دیتے تھے 25 لاکھ روپے مہینے، اور وہ اس کا ایک کریکٹر ہے، وہ ابھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتا ہے. ابھی اس کے پیسے شاید پی ٹی وی سے یا ریڈیو سے جا رہے ہیں 25 لاکھ روپے. ڈاکٹر اسلام نام ہے اس کا. میرا اس میں پارٹ کوئی نہیں، میں سوشل میڈیا پہ ہوں ہی نہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گالم گلوچ وغیرہ یہ ان کی عمران خان ٹریننگ کے ہے. ایما پہ ہوتا یہ تھا. بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ مخالفین کو گالی دے. جس طریقے سے قومی اسمبلی میں آپ نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے، مراد سعید کا یا باقی لوگوں کا، جس طریقے سے وہ بدتمیزی ہوتی ہے، تو اس پہ خان صاحب خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کسی کو ایک بار یا 2 بار گالی دیں گے تو نیچرلی جواب میں گالی ہی آئے گی، کوئی پھولوں کا ہار تو آئے گا نہیں. تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا، اس پہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں نہ کبھی اس کو فالو کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اسی سینس میں جب میں نے 1-2 پروگرام کیے تو اسی سوشل میڈیا نے، یہ ڈاکٹر اسلان اور اس کی ٹیم نے میرے اوپر بھی بچھاڑ شروع کر دی. اور وہ تو جب کسی زمانے میں شیریں مزاری صاحبہ ناراض ہوئی تھی چند دن کے لیے، تو اس وقت ان کی اور ان کے بیٹی پہ بھی ہوتا رہا ہے. اس وقت بھی جو ٹریننگ ہی نہیں کی ہے، اور یہ کلچر جو پروموٹ کیا ہے، یہ آگے جا کے خان صاحب کو مکافات عملہ. آج سوشل میڈیا جو خان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کا جواب یوتھیے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک عام آدمی کی فیلنگ ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ان کے مخالفین جو ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات بتائی، تو اس سے تو یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ پھر شاید جب میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گئے تو وہ ان کے ایما پہ کیے گئے ہوں گے، نیب نے جب ان کو گرفتار کیا. ملین ٹریلین %. اور میں اس میٹنگ سے اٹھ کے آ گیا تھا، اور مجھے شام کو دونوں وزیروں نے کہا کہ آپ نے آج اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر وہ، میں تو کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ نے بلایا تو آپ میری بات بھی سنیں. اور میں خان صاحب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بات ڈسکس نہ کریں، اور بالکل نہ کریں. اور آپ سرکار میں ہیں، سرکار میں لوگوں سے ریونج نہیں لے جاتا، منور کیا جاتا ہے. آپ جیت چکے ہیں، آپ کا ریونج ختم ہونا چاہیے. تو جب وہ مجھے بار بار بات نہیں کرنے دے رہے تھے تو میں نے کہا پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں، میں چلا جاتا ہوں. میں اٹھ کے آ گیا. شام کو مجھے 2 وزیروں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ بولے، آپ نے ان کو غصہ دلا دیا. سلیم بھائی ابھی میرا فون پڑا ہوا ہے، میں آپ کو میسیج دکھا دیتا ہوں جو میں نے ان کو کیا. اور اس دن کے بعد میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا. پھر میں نے آج دن تک خان صاحب کا نمبر نہیں کھولا. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اور ڈیلروں کے ساتھ رہنے کی عادت ہے، ہم وہ نہیں ہیں. اور وہ الفاظ ہے میرے، میں نے کہا گڈ لک ٹو یور گورنمنٹ، گڈ لک ٹو یو. میں نے کہا اگر آپ کے خیالات ہمیں پہلے پتہ ہوتے تو میں زندگی میں آپ سے ہاتھ بھی نہ ملاتا. وہ میسیج پڑا ہوا ہے، اور اس دن کے بعد آج تک ان کا میں نے نمبر بلاک رکھا ہوا ہے، میں نے کبھی کھولا نہیں. نہیں، یہ مثلا آپ ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، اگرچہ آپ کی عمران خان کے ساتھ قربت اور میری دوری کی وجہ سے ہم بھی کبھی ایک دوسرے سے تھوڑے بہت دور رہتے تھے، لیکن جب کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی تو آپ ہر حوالے سے ان کے لیے میرے ساتھ بھی ریزننگ کرتے تھے، ان کی خاطر ہمیں ڈانٹ بھی پلا دیتے تھے ان کی سب. تو اس پورے عرصے میں آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ مثلا ہم جیسے طالب علموں کو بہت پہلے سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی معاملہ ویسا نہیں ہے جس طرح کہ وہ دکھتا ہے؟ دیکھیں میں یا دوستی نے بس آپ کی آنکھیں بند کر دی؟ دوستی نہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری ایک سوچ تھی کہ شاید پاکستان تبدیل ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر ملک ہونا چاہیے. اور میں ابھی آج گجر خان سے واپس آیا، میں 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسا. آدھا گھنٹہ ٹریفک انہوں نے بلاک کر دی وی آئی پی کلچر کے لیے فیض آباد کے اوپر. تو وہ کلچر ہم یہ ختم کرنا چاہتے تھے، اسٹیٹس کو. ابھی دیکھیں باہر جاتے ہیں آپ بھی لائن میں لگتے ہیں، وہاں کا کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتا، 6 پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں ہوتی. یہ کلچر ہم چینج کرنا چاہ رہے تھے اس ملک کی بہتری کے لیے. مجھے نہیں علم تھا کہ خان صاحب صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ سارے وعدے، وہ سارے دعوے، وہ بلند و بام
تقریریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی سوچ اور اپروچ اور خواہش اب بھی وہی ہے، لیکن ان کو ٹیم اچھی نہیں مل سکی، اس لیے وہ بھٹک گئے. دیکھیں یہ تو ٹیم جو ہے انہوں نے سلیکٹ کی ہے. ابھی آپ بتائیے کہ سارے زندگی اور پچھلے نون لیگ کے دور میں انہوں نے اعتراض کیا کہ پارٹی عہدہ اور گورنمنٹ کا عہدہ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کہتے رہے. ابھی سارے اپنی پارٹی کے عہدے اپنے وزیروں کو بانٹے ہیں، سارے وزیر ہیں. تو سلیکشن میں نے کرنی ہے، انہوں نے کی ہے نا. بزدار کی سلیکشن آپ نے کی ہے، آرمی چیف صاحب نے کی ہے، انہوں نے کی ہے. تو رزلٹ تو وہی آئے گا نا جس طرح کا آپ بندہ لگائیں گے. وہ جو پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے بھی ووٹ دیے پنجاب میں، انہوں نے ان کی توہین کی بزدار کو لگا کے ایک گھر میں خواہش کی خاطر. ہم اپنے صوبے کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے ہاں بزدار پلس وہ تو تحفے ہیں نا. تو اس میں آپ یہ کہ ٹیم نہیں ملی تو ٹیم نہیں ملی تو بھائی یہ تو آپ کا قصور ہے نا. وہ آپ کی ویژن کہاں گئی؟ وہ لوگوں نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ بزدار کو لگائیں، محمود کو لگائیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیں اس ملک کا. آپ نے تو ملک کو جس سٹیج پہ لائیں، اس کی سروائیول کا ایشو ہے. یہ ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور یقین کریں میں مولانا صاحب سے بالکل نہیں ملتا اور نہ میں ملا ہوں، اور میں اصولی طور پہ ان کی تھوڑی سی پولیٹکس کے خلاف تھا. انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ مخصوص لابی جو ہے یہ اس کے اثر کے اندر کام کر کے اس ملک کو ڈبوئے. میں اس وقت تو نہیں مانتا تھا، لیکن جس طریقے سے یہ گورننس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ملک کو لے کے گئے ہیں ٹیکنیکلی، مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسپریسی کا حصہ ہے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور کر دیا ہے. اچھا، میری بھی بڑی انتہائی نگیٹو رائے شروع دن سے رہی ہے، لیکن میں ہمیشہ مولانا صاحب یہ سن رہے ہوں گے، لیکن میں نے مولانا صاحب کی اس رائے سے، ایک میں نے کبھی خان صاحب کی ذاتیات پہ بات نہیں کی اور ذاتی ایشوز پہ، اور دوسرا میں مولانا صاحب سے کہتا تھا کہ نہیں، باقی یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی لابی کے ایجنٹ ہیں. لیکن اب آپ جیسے بندے جو کہ بالکل کنسپیریسی تھیوریز پہ، کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سازش، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جانتے بوجھتے ہوئے اگر آپ ملک کو ڈبو دیں، بہت ایک کامن سینس ہے، بہت ایزی ہے سمجھنا، اور وہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ اس ملک کو کس طریقے سے نیچے لے کے گئے. نہیں وہ نئے ہیں نا سمجھ ہوں گے اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی 2-3 مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جو یہ لگتا ہو کہ جانتے بوجھتے وہ ملک کو ڈبو رہے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیے جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی جو کیا، پری لوڈ جو معاہدے کیے. دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو بینک میں لون لینے جائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی، بینک والا کہتا ہے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے آ جائیں پھر ہم آپ کو لون دیتے ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ لون دینے سے پہلے آپ یہ کام کریں. اسد عمر صاحب نے 2 منی بجٹ دیے، پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف نے کنڈیشنز ایسی لگائیں کہ آپ کی ساری اکانومی بزنس کمیونٹی بیٹھ گئی. اگر آپ کو یاد ہو، آج تک لوگوں کا ٹرسٹ بحال نہیں ہوا اس گورنمنٹ کے اوپر. پھر جس طریقے سے آپ نے انٹریکٹ ٹیکس لگایا وہ تو ملک کو تباہ کر دیتا ہے. 72% انٹریکٹ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس طریقے سے آپ نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر کے بالکل فارغ کر کے، اور پالیسی ریٹ آپ ہر 2 سال بعد، ہر 2 یا 4 مہینے بعد بڑھا رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ بزنس کمیونٹی ہے وہ بارو ہی نہیں کر سکتی پیسہ. اگر گورنمنٹ 12% پہ بارو کر رہی ہے تو عام آدمی تو 12-14% پہ بارو نہیں کر سکتا. تو وہ اگر 12-14% پہ لے کائبر لگے اور یہ وہ تو 17-18% پہ جائے تو وہ بزنس کیسے کرے گا؟ اصول یہ تھا کہ آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھیں. بزنس کمیونٹی ہی پرائیویٹ سیکٹر ایسا ہے جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. جو ان امپلائمنٹ پیدا ہوئی وہ بزنس کمیونٹی کو آپ نے جب ٹف ٹائم دیا، لوگوں کو نکالا، بزنسز بند ہوئے، وہ آج دن تک وہ ریوائیول نہیں ہو سکا. لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو اب آپ ٹیکس صرف وصولی یہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر، اور آپ سمجھتے ہیں ریونیو صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں اور ٹیکس وصول کریں. اچھا ایک یہ بتائیے کہ ان کی خاطر تو آپ کو نواز شریف کی حکومت کو بھگتنا پڑا اشتہارات کی بندش کی صورت میں، تو خان صاحب تو بڑے ایک لحاظ سے منتقم مزاج بھی ہے، اور میرے تو خیر ان کے بارے میں یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ اکثر محسنوں کو
چھوڑتے نہیں. اور پھر محسن کا نام بھی محسن بیگ ہو تو پھر تو جواب ہے کیا ہوا. ایف آئی اے لگائی ہوئی ہے پیچھے, ایف بی آر, ٹیکسز, یہ وہ. تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھگت رہا ہوں. پھر ان کا انٹیریئر منسٹر صاحب کا تھا کہ جی ٹی وی شوز میں نہ جائیں. پھر ایک صاحب چلے گئے جو بڑا ٹی وی کو کنٹرول کر رہے تھے, فون کرنا کہ جی آپ ٹی وی والے مجھے نہ لیں. لیکن الحمدللہ کسی نے ان کی بات نہیں سنی. تو انتقامی کارروائی میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا, کیونکہ تھوڑے دن رہ گئے خان صاحب کے, یہ خود بھی بھگت لیں گے. ہم تو ایف آئی اے کو بھی جھیلیں گے اور ایف بی آر کو بھی الحمدللہ. اچھا, آپ نے لفظ استعمال کیا توڑے دن رہ گئے. بالکل. تو کیسے توڑے دن رہ گئے؟ ہمارے حساب سے تو ابھی 2 سال ہے. 2 سال تو نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب جس طریقے سے گورننس کر رہے ہیں یہ گورننس کے اصولوں کے خلاف ہے. حکومت اس طرح نہیں چلتی, ریاست اس طرح نہیں چلتی. جو ہم نے پڑھا اور جو آگے پڑھا رہا ہوں, ریاست کے یہ اصول نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے حکمرانی کریں. حکمران جو ہے, جو لفظ ہے حکمران, یہ اس پہ 1% بھی پورے نہیں اترتے. حکمران سلیم بھائی تنگ دل اور نہیں ہو سکتا, اور بغض اور غصہ نہیں ہونا چاہیے حکمران میں اپنی رعایا کے اوپر. ہم اسی ریاست میں رہتے ہیں نا. آپ میرے جیسے لوگوں سے یا عام لوگوں سے یا اپنے مخالفین سے اتنا انتقام, اتنا غصہ کہ آپ کو کچھ اور چیز سوچتی نہیں ہے. آپ کا کام تھا گورننس کرنا, وہ انتقام لیتے اپنے مخالفین سے کہ یہ میں نے کیا. آپ کے ریکارڈ میں آج اگر آپ کی حکومت چلی جائے تو کیا ہے, آپ نے کیا کیا 3.5 سال میں؟ اکانومی ڈبو دی, مائنس میں لے گئے. جھوٹ پہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ جی 4% گرو. کہاں ہے 4% گرو؟ ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے. 4% گروتھ ہے تو آپ منی بجٹ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کے تو بہت سارے کامن فرینڈ بھی ہوں گے, بلکہ ان کی ٹیم کے سارے لوگ کچھ آپ کے ہاتھوں کے لائے ہوئے, وہ یقیناً بچ بچاؤ آپ کی بھی کر رہے ہوں گے ادھر بھی. یہ ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو ان کی اس طرح کی حرکتوں اور آپ جیسے محسنوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر اکساتے ہیں؟ اور کوئی عقل کی بات کرنے والا بھی ہے ان کی آگے پیچھے لوگوں میں؟ ایکچولی بھائی بیسیکلی جو اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا, خان صاحب کی جو شخصیت ہے نا, وہ اپنے نزدیک اپنے قد کاٹ کا آدمی برداشت نہیں کرتے, جیلسی فیل کرتے ہیں. اور ان کی نظر میں جتنے لوگ پیسے والے ہیں پاکستان میں, بزنس کمیونٹی ہے, سارے لوگوں نے تو کرپشن نہیں کی ہوئی نا. جی لوگ حق حلال کا بزنس کر کے بھی تو امیر ہوئے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب چور ہیں. یہ ان کا مینٹل لیول یہ کہتا ہے ان کو. اور پھر جو اپنے ساتھ ابھی بونے رکھے ہوئے ہیں, جو جن کا نام آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, شکلیں دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ پہلے جانتے تھے؟ یہ جو روز آ کے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں, نہیں, یہ شہباز گل وغیرہ تو ہم نے کبھی ان کا نام سنا تھا؟ ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جب ایسے لوگ اور جو جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, آپ کا مخالف بھی ہو لیکن آپ اس طرح کی الفاظی اور اس طرح کی بدتمیزی اور غلیظ گفتگو نہیں کرتے. آپ نے سیاست سے مقابلہ کرنا ہے. نیب, ایف آئی اے اور دوسری ایجنسیوں کے جو لوگ تھے ان کو آرڈر کر کے آپ نے اپنے مخالفین کو 10 بار جیل بھیجا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میرے مخالفین مر جائیں اور میں حکومت کروں. یہ ممکن ہے اس دنیا میں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ زور لگاؤ, آپ کسی زور کے اوپر گرو گے اور اس کے دن قریب ہیں آپ. اچھا, کیسے قریب ہے؟ ایک تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی میرا متبادل نہیں ہے. اچھا جی. اور دوسرا وہ جو جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جن کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں, جن کے سہارے سے اقتدار میں آئے ہیں, کہتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی متبادل نہیں ہے. سلیم بھائی یہ 2 لوگوں سے اپریٹ کر رہے ہیں, 2 لوگوں سے اپریٹ کر رہے تھے. ایک چیئرمین نیب ہے جس کو یہ استعمال کر رہے تھے دبا کے, وہ بھی اس کریکٹر لیس آدمی کی جو ویڈیو نکلی عورت کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, اس کے بعد ان کی دوستی ہوئی. پہلے یہ اس کو گالیاں یہ بات درست ہے کہ اس ویڈیو سے یہ ان کو بلیک میل کرتے تھے, اور اس ٹی وی سے بھی وہ خان صاحب نے چلایا ہوا تھا. دیکھیں وہ خان صاحب, میں اس کا کریڈٹ خان صاحب کو نہیں دیتا کہ انہوں نے چلایا تھا, لیکن اس ویڈیو کے بعد یہ چیئرمین نیب ان کے قبضے میں آ گیا, اور انہوں نے نیب کو استعمال کیا, اور جو پریویس ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے اوپر بہت الزامات لگے جس طریقے سے انہوں نے آپریٹ کیا, کیونکہ وہ بھی
سب لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کو میں نے بنایا، اس کو میں نے بنایا، اس کو میں نے بنایا، ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ میں نے بنایا. تو نیچرلی تبھی اپوزیشن نے ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کیا، کیونکہ سب کام تو وہ اپنے کریڈٹ میں لے رہے تھے. اگر سب کام اپنے کریڈٹ میں آپ لیں گے تو ڈسکریڈٹ بھی آپ ہی کو جائے گا، وہ مجھے تو نہیں آئے گا نا جی. تو ایک صاحب تو چلے گئے، چیئرمین رہ گیا. تو کافی حد تک بھائی صاحب آسمان سے نیچے آ گئے ہیں. اور ابھی اگر اپوزیشن کوئی بھی موو کرتی ہے، اور ہمارے جو ریاست کے ادارے ہیں وہ نیوٹرل رہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل رہیں گے. اچھا محسن بھائی، آپ الیکشن کیمپین میں ان کے ساتھ بھی تھے، ان کے لیے کئی لوگ بھی لے آئے. جب الیکشن رزلٹ آیا، مجھے یاد ہے ابھی بھی، میں ٹی وی پہ جب ان کی وکٹری ڈکلیئر ہو رہی تھی تو اس وقت آپ بنی گالہ میں ان کے ساتھ ٹی وی پہ نظر آ رہے تھے. تو یہ جو اپوزیشن کا الزام ہے، تو یہ واقعی الیکشن میں گڑبڑ ہوئی تھی یا کہ نہیں، وہ جینون الیکشن تھا؟ دیکھیں جی، آر ٹی ایس کا بند ہونا اور وہ ایکچولی جب اس کی بریفنگ تھی تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کا پاس ورڈ زبانی یاد کر لیا. اچھا اور اس کو بند کر دیا. اچھا، تو یعنی اپوزیشن کا الزام درست ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، مینجمنٹ بھی ہوئی ہے پہلے، اور پھر یہ گڑبڑ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہوئی ہے، منورنگ ہے، لیکن جینوئن ووٹ بھی اس کو پڑے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہاں بالکل ظاہری بات ہے. اور بہت لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، لیکن جو جس حساب سے وکٹری تھی اس حساب سے نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ جس طریقے سے بند کی گئی وہ وہاں کی حد تک ٹھیک ہے. وہ میرے نالج میں ہے کہ اس بریفنگ میں ہی انہوں نے وہ پاس ورڈ، حالانکہ وہ دیا نہیں تھا لیکن انہوں نے. اچھا، اس سے پہلے جو دھرنے تھے یا پھر جو اسلام آباد لاک ڈاؤن کا تھا، وہ بھی ان کا اپنا انیشیٹو تھا یا اس میں بھی خفیہ ایجنسیاں شامل تھیں؟ کافی حد تک شامل تھی. اچھا، یعنی اس حوالے سے بھی نواز شریف کا الزام درست ہے. لیکن دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الزام ان کا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب ان کے دھرنوں کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوں تو اگر آپ کو یہ سب معلوم تھا تو آپ نے اس وقت کے آرمی چیف کو کہہ کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کیوں نہیں ہٹایا؟ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. پرائم منسٹر، یہ دیکھ لیں، خان صاحب نے پھڈا ڈالے رکھا اور بہت مشکل سے ان کا نوٹیفیکیشن کیا نئے کا. تو اس میں جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، بالکل تھی. ٹھیک. اچھا، اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو عدم اعتماد کا رستہ ہے، جی. دوسرا عدالت کا رستہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے تو کوئی صورت بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ نہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ کوآرڈینیشن ہے؟ میرے خیال میں تھوڑے دن صبر کر جائیں، بن جائے گی، آپ کو نظر آ جائے گا. اور خان صاحب منور نہیں کر پائیں گے. منور والے لوگ چلے گئے اور ان کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ پہلے دن سے ایسی لڑائی ڈالی. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ آپ جیت چکے ہیں، آپ اس ملک کے لیے کام کریں، اس 22 کروڑ لوگوں کے لیے کام کریں. آپ نے اپنی ذات کو اور اپنی انا کو، اپنی ایگو کو اتنا اوپر آپ لے کے چلے گئے کہ آپ لوگوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. یہ اپوزیشن جو ہے، جو بھی الزام ہو ان پہ، چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپشن ہے، وٹ ایور کیسز ہیں، اس میں کچھ سچ بھی ہوگا. میں سارا نہیں کہتا ان کو کہ وہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، لیکن ان کو ووٹ تو سلیم بھائی پاکستانیوں نے دیے ہیں نا. لیکن وہ تو اب دیکھیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جب بھی تقریر کرتے ہیں خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب وہ واقعی بڑے مذہبی بھی ہو گئے ہیں. نماز تو وہ 5 وقت پہلے بھی پڑھتے تھے. جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بتائیے؟ وہ تو ان کی ذات کی بات ہے نا. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک بندہ مذہبی ہو تو وہ تو پھر خوف خدا بھی بہت ہوتا ہے، پھر تو وہ انسانیت سے بہت محبت. آپ کو خوف خدا نظر آ رہا تو مجھے بتا دیجئے. یہاں تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں.
یہ دیکھیں خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ کو پریکٹیکل کام کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے کام کرنا تھا. آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ بھاشن دیں سارا دن. اور آج بھی آپ کہیں کہ جی پچھلے حکومتیں جو ہیں وہ معیشت کو تباہ کر کے، بھئی وہ 5.8 پہ چھوڑ کے گئی تھیں. وہ جو مہنگائی آپ نے کی ہے، آپ کو تو اس سے آگے چلنا تھا. آج اگر آپ 7 پوائنٹ پہ لاتے گروتھ ریٹ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ نے تو ریورس گیس لگا دیا. نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ تو خود یعنی ان کے بڑے قریب بھی رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ اور یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا ان کے واقعی مذہبی رجحانات بڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کوئی رجحان نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ انہوں نے ایک ریسنٹلی ایک کمپنی ہائر کی ہے جو ان کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے مذہبی بات کرنی ہے تاکہ ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے مذہب سے ایک لگاؤ ہے، ایموشنل ہے. تو یہ ریاست کوئی کام 2.5-3 سال میں ریاست مدینہ والا کیا آپ نے؟ ایک کام بتا دیں کیا کیا آپ نے؟ خالی زبانی جمع خرچ. آپ کا کنڈکٹ ایز اے حکمران ریاست مدینہ والا ہے. آپ روز جھوٹ بولتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے. تو ریاست مدینہ آپ جیسے لوگوں کے لیے تھی. یہ لندن کی ایک کمپنی ہے، اچھا، جو میرے ذرائع ہیں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے مذہب کا کارڈ ہی استعمال کرنا ہے اور مذہبی بات کرنی ہے. اچھا، ماضی میں ہم نے مختلف ٹرینڈز دیکھے. مثلا شروع میں مجھے بھی بتائے کہ پرویز مشرف کے ساتھ یہ رابطے میں رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے، جنرل احسان جیسے لوگوں سے بھی کہتے رہے کہ مجھے الیکٹیبلز دے دے، مجھے حکومت میں لے آئے، مجھے یہ کرے. جب 2002 کے الیکشن میں انہوں نے پھر قاف کا انتخاب کیا تو یہ مخالف ہو گئے. اس دوران یہ آرمی کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، ایسے الفاظ جو کہ آج تک نواز شریف، زرداری وغیرہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ ملٹری آپریشنز کے بھی مخالف تھے اور اس کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے کہ جو کوئی بھی اور سیاستدان نہیں کہہ سکتا. پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بالکل اکٹھ ہو گئی اور ان کو لانے میں بھی اس کا بڑا کردار تھا. ایکچوئل تھنکنگ ان کی آرمی کے بارے میں کیا ہے؟ وہ لو محبت کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ یہ دیکھیں ایک شفٹ ضرور آیا. اس میں آپ ہمارا ہی قصور سمجھ لیجئے. جس طریقے سے ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا نون گورنمنٹ کے خلاف، اس کو غلطیاں ان کی تھیں اور شاید وہ اب ریلائز کر گئے ہوں، آئی ڈونٹ نو. اس نیریٹو میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی شفٹ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ سیویئر ہو اور یہ بہتر پرفارم کر سکے، پڑھا لکھا ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا اور ان کے جو ویوز آرمی کے بارے میں پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. یہ وقتی طور پر چینج کیا ہوا انہوں نے کہ میں حکمران ہی رہوں اور گورنمنٹ میں رہوں اور اگلے بھی سالوں میں اسی طرح آپریٹ کروں. لیکن ان کے ویوز چھپے ہوئے نہیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ریلائز کرتی ہے کہ اگر اس کو کسی غیر ڈیموکریٹک طریقے سے نکالا گیا تو یہ جو آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے گفتگو، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جس قسم کی چیخو پکار اور یہ گفتگو کریں گے ان کے بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو حکومت سے ہٹانا یا نکالنا جو ہے وہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے اور پولیٹیشنز کو چاہیے. کیونکہ نمبر دیکھیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت ساری ڈویژن ہیں. اچھا. اور انہوں نے جن لوگوں کو آگے لائے، جو بیچارے جیت کے آئے، جو الیکٹڈ ان کے ہاں لوگ ہیں، وہ تو بیچاروں کو میرے خیال ہے سالوں سال یہ ملتے بھی نہیں ہیں. خان صاحب اور پارٹی تو ایز سچ گراؤنڈ پہ تو کوئی نہیں ہے. آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں، باقی حالات آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے گا جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے. تو خان صاحب کے ویوز اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی چینج نہیں ہوئے. یہ تو ابھی کیونکہ ارینجمنٹ چل رہا ہے تو مزے لوٹ. اچھا، اس وقت تو شاید آپ کا قطع تعلق نہیں ہوا تھا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کا معاملہ آیا تھا، تو وہ انٹینشنل تھا یا کہ نہیں، نااہلی اور ان انٹینشنل تھا؟ نااہلی تھی. ایکچولی میں ایک دن ان سے ملنے گیا،
ادھر ہی پی ایم ہاؤس میں، تو وہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن لے کے ایک صاحب جا رہے تھے، بغل میں انہوں نے فائل رکھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہے، لیکن وہ نااہلی تھی، اور وہ نااہلی وقت نے بار بار لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ میں یہ ملک دیا جاتا. اور آج ہم بھی پشیمان ہیں. میں نے تو 2 سال پہلے ہی قوم سے معافی بھی مانگی ٹیلی ویژن پہ کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر قوم معاف کرے، کیونکہ اس ریاست کے وجود کو خطرہ ہے، اور قومیں اس طرح تباہ نہیں ہوتی. فائنینشلی یہ آج کل جو ماڈل ہے، آپ کو فائنینشلی کرپل کر دیا جائے تو ریاست کا وجود، اور وہ اس لیول پہ آپ کی ریاست آ چکی ہوئی ہے. لوگوں کو کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں ہم نکل آئیں گے، کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ آپ نے پرپزلی اس کو ڈاؤن کیا، تو نکلیں گے کیسے؟ اور یہ آپ رشیا دیکھ لیجئے، باقی ملک دیکھ لیجئے جو فائنینشلی کلیپس کیے، ان کی نہ ڈیفنس بچ سکا، نہ ان کو کوئی اور ساورنٹی بچ سکی، نہ کوئی چیز رہی. تو اعظم خان صاحب ماضی میں ظاہری بات ہے کہ وہ این پی کی حکومت میں بھی ان کے پاس پرائزڈ پوسٹنگز رہیں، اس سے پہلے بھی وہ کوئی رائٹ ونگر بھی نہیں ہیں مزاج کے لحاظ سے بھی. اس پہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ اتنا زیادہ انحصار ان کا کیوں ہے؟ ایکچولی اس وقت 3-4 لوگوں کا ایک ٹرائکا ہے. انہوں نے ایک سرکل بنا لیا اپنا، اور عموماً ہوتا ہے جب پرائم منسٹر ہو تو کچھ لوگ اپنی لابی کر کے سرکل بنا لیتے ہیں. اس میں اعظم خان صاحب ہیں، شہزاد اکبر ہے، یہ ڈی جی آئی بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو حقائق سے کافی دور رکھا ہوا ہے خان صاحب کو. تو اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، جس طریقے سے اعظم خان صاحب پوسٹنگیں ٹرانسفریں کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں. حکومتیں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں کہ آپ 15 دن بعد سیکرٹریز بدل دیں، آئی جیز بدل دیں، چیف سیکرٹریز کو بدل دیں. کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی آپ بیوروکریٹک نامز کو سمجھیں. 15 دن میں آپ سیکرٹریوں کو بدل دیں، 3 سیکرٹری ہر 3 مہینے بعد 6 سیکرٹری بدل. نہیں، لیکن ان کے کیبنٹ کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، سیمسٹر کے بعد وہ بور ہو جاتے ہیں ہر دوست سے، ہر قریبی آدمی سے. نہیں، ان کا ان تینوں سے کیوں نہیں بور ہوتے؟ یہ تینوں نے دیکھیں ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں. میں روز کہوں کہ جی سلیم بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا، وہ کہتا ہے جی شہزاد اکبر بہت کام اچھا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اعظم بہت اچھا. کام تو آپ کے سامنے ہے، کام کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ اور یہ جو سسٹم جو بھی آپ لا رہے ہیں، یہ ملک کو کاسٹ کر رہا ہے. اب ملک کے پاس ٹائم نہیں ہے سلیم بھائی. اچھا، جہانگیر ترین اچھے ہیں برے ہیں، ان کے معاملات جیسے بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ سے اگر کسی کے زیادہ ود سم ایکسٹینٹ ایک احسانات ہے تو وہ جہانگیر ترین کے ہیں. جہانگیر ترین سے انہوں نے کیوں جان چھڑائی؟ کون حق بجانب تھا؟ واقعی یہ جو چینی والا معاملہ تھا یہی اصل ریزن؟ نہیں، دیکھیں ان کی تو 3 ملے ہیں یا 2 ملے ہیں، 89 دوسری بھی ہیں، جس میں کچھ وزیر بھی ہیں اس وقت. میں نے آپ کو بتایا کہ جیلسی ہے، یہ برداشت نہیں کرتے. اب یہ انہوں نے جو اپنے ساتھ لوگ رکھے ہیں وہ قد کاٹ میں کتنے بڑے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. یہ چاہتے نہیں کہ مجھے کوئی شخص ٹوکے یا مجھے کوئی کسی بات پہ منع کرے. یہ خود اپنی مرضی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ریپوٹیشن ان کی تقریریں سن لیں، وہی کنٹینر والی آج تک بول رہے ہیں، پچھلے کھا گئے کرپشن، یہ وہ. کوئی نئی بات کی ہے؟ ویکیبلری کی کمی ہے. پڑھے لکھے آدمی، اگر میں سپورٹس میں آکسفورڈ چلا جاؤں تو میں کیا بہت بڑا. اچھا، وہ جو پہلی ان کی تقریر تھی وزیر اعظم بننے کے بعد، اس میں میری معلومات کے مطابق آپ کا ان پٹ بھی بہت تھا. اس میں یہ بات تھی کہ میں ہر ہفتے اسمبلی کے پاس اپنے آپ کو پیش کروں گا، یہ کروں گا، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کا فیصلہ پھر انہوں نے کیسے بدل دیا؟ وہ تو ہر چیز انہوں نے بدل دی ہے، جو کہا تھا اس کو اپوزٹ کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈفرنس لانا تھا اس ملک میں. جو ہماری مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، جنہوں نے اپنی فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کے جلسوں میں، آپ کی کمپینز میں حصہ لیا، اس کی آپ امید تھے. آپ نے جو سب سے بڑا خان صاحب نے ظلم کیا، لوگوں کی امید توڑ دی. اب کوئی ایسا شخص جو نان پولیٹیکل تھا، جو کبھی ووٹ دینے نہیں جاتا تھا، وہ کبھی کسی شخص پہ اعتبار نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا سارا نیریٹو 3 سال میں بدل گیا. جن کو آپ چور کہتے تھے وہ آج آپ کو چور کہتے ہیں. وہ آج
نہیں آپ نے کیا کبھی ان سے کہتے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم اس کو یونیورسٹی ہیں؟ وہ بناؤں تو گا؟ چھوڑ دیں جی. ہاں جب اوتھ لینا تھا اسمبلی کے اندر گئے تھے, جا رہے تھے, تو میں نے کہا جی فرنٹ رو پہ سب لیڈر ہیں, آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ ان سب سے ہاتھ ملائیں. جیتا ہوا ہاتھ ملاتا ہے نا جی. جو آپ روز دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں میں سپورٹس مین ہوں, وہ اسپرٹ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا باقیوں کو بھی سلام کر لیجئے گا, پھر سیٹ پہ بیٹھیے گا, یہ آپ کو سپیچ کرنے دیں گے. یہ سیدھے گئے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے, انہوں نے ان کو سپیچ نہیں کرنے دی. اخلاق, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ وزاداری کے اوپر بیس کرتا ہے, اور پولیٹیشین کو تو بہت وزادار ہونا چاہیے. اور آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو تو چھوڑے, اتنا دور کر کے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ کام ہمارے ہاں پولیٹیشینس اگر کوئی کرے تو اس کو تو لوگ اپنے محلے میں گھر میں نہیں گھسنے دیتے. ٹھیک. تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت پاپولر ہوں, پاپولیرٹی آپ نے دیکھ لی ابھی, اور مزید آپ تھوڑے دنوں میں صبر کر جائیں, وہ بھی دیکھ لیں گے آپ. چلے صبر کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب محسن بیگ Thank you, صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, غلطی کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے, غلطی پہ اصرار کرنا ہی بڑا جرم ہے. اور اگر غلطی کے احساس ہونے کے بعد انسان اس سے تائب ہو جائے اور اس کی تلافی کرنے لگ جائے تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اور اس لیے محسن بھائی کا جیسے لوگوں کا ہمارے دل میں قدر ہے, اسی لیے میں نے آج ان کو زحمت دی. ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس قدر اپنے محسنوں کا خیال رکھتے ہیں, اور کس کس قسم کے لوگوں کے انہوں نے کس کس طریقے سے خواب توڑ دیے.